تو اب گھر کے اندر بحث ہو جائے تو کام نہیں دیتی تو باہر کیسے کام دے گی؟ جو حالات سے کبھی بحث اور اپنے سٹیٹس کو ملوز خاطر رکھیں. جب آپ چھوٹے آدمی پر برس رہے ہوتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں ہمیشہ قصور میاں صاحب کا ہوتا ہے. ہو گئے انہوں ناراض تسی؟ من پتا سی تساں ہو جانا ہے. پھر تسی اس گل تو بھی پریشان ہو کہ اتوں ویڈیو بھی پہ بندی اور کتنے کتنے جانی ہے. تو حضرت صاحب نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا. یہ میں اس لیے بات کرتا ہوں، اکثر کرتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں غلطی میاں صاحب کی اس لیے ہوتی ہے کہ اس بیچاری کی تو عقل تو آدھی ہے، تو تیری تو پوری ہے نا. تو بڑا پاگل ہے جو بحث کیے جا رہا ہے. تو مہربانی کر، تو تھوڑا ٹھہر جا. اس لیے کہ وہ بیچاری وہ آپ کئی باتیں ساری رات سمجھائیں، پر سویرے آپ اٹھیں تو جہاں وہ کھڑی تھی وہ سویرے وہیں کھڑی ہوتی ہے. کیوں؟ میری بات کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبوت دی، عورتوں کی بڑی شان ہے. جنتی جب عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ. امت نے دین سیکھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے. ان کی عظمت کا انکار نبی کو پیدا تو عورت ہی کرتی ہے نا، لیکن اللہ نے عورت کو نبوت نہیں دی. عورت بیعت نہیں کرتی، منصب امامت نہیں عورت کا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس بیچاری کا شعور جتنا ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا جائے. آپ بحث کرتے ہیں، کبھی بھی بحث نہ کریں. اللہ کے بندوں نے تو بڑے بڑے لوگ جو بحث کرنے آئے نا، ان سے بھی بحث نہیں کی. میں رب کریم کے بندوں کی شان بتا رہا ہوں. انہوں نے بحث حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے. یہ جتنا سلسلہ ہے نا چشت کا، یہ سارا اوپر جا کے حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی کا مرید بنتا ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی کے خطیب تھے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے. اور آپ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا ہے. بندہ سامنے کھڑا ہوتا تو حضرت ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ بے اولاد ہے، دعا کرانے آیا، اسے اولاد کی دولت عطا فرما. کوئی آیا ہے سامنے کھڑا ہوا ہے تو یا اللہ یہ بے روزگار ہے، اسے روزگار. اور اس پر حدیث دلیل ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈر جاؤ، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. تو اب ان کا رش آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگا، دنیا زیادہ عقیدت مند ہونے لگی. یہ لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا. پھر کوئی نہ کوئی کہانی بناتے ہیں، اور ہمارے دور میں کوئی نہ کوئی کلپ کاٹتے ہیں آگے پیچھے سے اتار کے. پھر وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے. تو حضرت فخر جہاں دہلوی کا جب عروج ہونے لگا تو بادشاہ فکر مند ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر یہ پیر اسی طرح عروج پہ چلا گیا تو میرا تختہ الٹ دے گا، کیا کریں؟ ایک طوائف کو بلایا، ایک سازش رچی. اس طوائف کو کہا اس طرح کر کے اداکاری کرنی ہے، اسے پیسے دیے، وہ مان گئی. حضرت جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے مریدوں کا رش تھا. حضرت نیچے اتر رہے تھے تو وہ خاتون نہ بڑی بن سنور کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی. اور چونکہ اداکار بڑے تیز ہوتے ہیں، فنکار تو کوئی بھی ہو نا، کسی سٹیج پہ بھی ہو فنکار، تو فن کا مظاہرہ کرنے سے باز آتا. یہ میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے سٹیجوں پہ اصل میں فنکار ہوتے. تو وہ فنکار عورت تھی، اس کو بڑا طریقہ آتا تھا. وہ آئی تو گفتگو یوں شروع کی کہ جیسے بڑی جاننے والی ہو پرانی. طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھی، اس کا کیا اب حال ہے؟ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ حضرت کو بڑا جانتی ہے طوائف. پھر اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگی ناراض نہ ہوئیے گا، بازار گئی تھی تو آپ رات کو آئے تھے نا جب میرے گھر، معاذ اللہ، تو یہ کھوٹے سکے دے گئے آپ غلطی سے. تو وہ دکاندار نے لیے نہیں، تو مہربانی کریں یہ سکے رکھ لیں. سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. وہ جو کچے پکے تھے نا، کچے پکے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے ویسے کبھی پوچھا نہیں کہ بابا رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، تو یہ کبھی پتہ نہیں کیا یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں. کچے پکے پلپلے جو تھے وہ کبھی دائیں نکل جائیں کبھی بائیں نکل جائیں. سوچیں ان کی بکھرنے لگی. لیکن رب کا بندہ تو پکا ہوتا ہے، وہ تو کچا نہیں نہ ہوتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس، اور رب رسول کو ماننے والوں کے پاس. فرمانے لگے حضرت فخر جہاں دہلوی، جب بی بی نے بات پوری کر لی تو آپ نے نا جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا، بیٹی
ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू दे जा नकली सिक्के, असली ले जा। और पुत्र ड्रामा करने की जरूरत कोई नहीं, जब भी जरूरत पड़े ना तू आ जाना, असली सिक्के मिल जाएंगे और फखर जहां का दरवाजा भी तुझे खुला हुआ ही मिलेगा। कोई वजाहत नहीं, ज्यादा वजाहतें ना दिया करो, ज्यादा वजाहतें देने वाले को लोग झूठा समझ लेते हैं, ज्यादा वजाहतें नहीं देनी चाहिए। हजरत ने कोई लंबी वजाहत नहीं, उतरे स्टेज से, वो सीढ़ियों से जब नीचे गए तो बीबी को कह गए बेटी बेटी बेटी, उस पर सख्ता तारी हो गई, बोलने के काबिल ना रही। जब हजरत सीढ़ियां उतर गए तो दौड़ के आई, कदमों में गिरी और इस तरह चीखे मार के रोई के लोग परेशान हो गए। कहने लगी, ओ बाबा, किस मिट्टी और किस संदल और किस कस्तूरी का तू बना हुआ है। मैं तो वो बीबी हूं कि कभी दिल्ली में किसी ने ना बहन समझा ना बेटी समझा, न किसी ने मुझे एहतराम दिया। मैं तुझे बदनाम करने आई थी और मुझे कीचड़ में लिथड़ी हुई कोई तूने बेटी बना लिया है। ये लफ्ज कह के उसने नकाब चेहरे पे डाला और कहने लगी, अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। आज के बाद मेरा कोठा समझ के ना आना, मैं उसे मस्जिद बनाऊंगी, कयामत तक मोहम्मद अरबी के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी।